الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے حقوق کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، اور یہ ساری گفتگو رمضان المبارک کے ضمن میں تھی کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام و مرتبہ جو عطا فرمایا وہ صرف اور صرف قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے تھا. وہ قرآن کریم کی نسبت ہے جس کی وجہ سے رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کا سردار بنایا. آج اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، کل قیامت کے دن مجھے اعزاز و انعامات سے نوازا جائے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کر لے. وہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، اسی کے حوالے سے میں نے قرآن کریم کے حقوق آپ کے سامنے رکھے کہ قرآن کریم کے یہ 5 حقوق ہیں. اگر ہم انہیں صحیح طور پر بجا لاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ کہنے کے لائق ہوں گے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا ہے. امید ہے کہ میرے ساتھیوں کو، میرے دوستوں کو وہ حقوق یاد بھی ہو گئے ہوں گے، اور ہم نے عزم بھی کر لیا ہوگا کہ ہم نے قرآن کریم کے حقوق کو آئندہ انشاءاللہ العزیز ادا کرنا ہے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد اسلامی مہینوں میں سے جس مہینے کا نمبر آتا ہے وہ شوال المکرم ہے. شوال
میرے بھائیوں رمضان المبارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شوال کو بھی ایک جو ہے اعزاز سے نوازا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شوال کے جو انسان 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ علماء اکرام نے اس کی توجیہ جو بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ تم میرے پاس ایک نیکی لے کر آؤ گے تو میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیوں سے نوازوں گا۔ تو میرے بھائیو رمضان المبارک کے جو انسان 30 روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 300 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جب اس کے ساتھ ملا کر کوئی انسان شوال میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اس انسان کو 360 روزوں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ 6 روزے جب رمضان المبارک کے روزوں سے ملتے ہیں تو اسے اس انسان کو اللہ رب العزت پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ شوال کا مہینہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گناہوں سے معافی کا یہ مہینہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی کام انہوں نے شروع فرمانا ہوتا تو وہ اسی مہینے سے کوئی بھی کام شروع فرمایا کرتے تھی۔ اسی نسبت سے ہمارے جو مدارس ہیں ان کا جو تعلیمی سال ہے وہ بھی شوال سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اسی نسبت سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اس اعزاز سے نوازا کہ شوال المکرم کے اندر ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مہینے کے اندر ہوا، اور رخصتی بھی اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اس مہینے کے اندر جو شوال کا مہینہ ہے اس کے اندر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک جو اہم واقعہ رونما ہوا وہ میرے بھائیوں جنگ احد کا ہے۔ غزوہ احد رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم میں میرے بھائیوں پیش آیا۔ غزوہ احد کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں ایک چیز کا بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جو ہمارے ساتھی ہمارے بھائی جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں تو ان کے سامنے یہ اعتراض بہت زیادہ آتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلام کو پھیلایا گیا وہ تلوار کے زور پر ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر تلوار کے زور پر ہی اسلام پھیلا ہوتا تو میرے بھائیوں آج جب پوری دنیا کے اوپر کفر کا غلبہ ہے تو آج بھی مسلمانوں کی تعداد میرے بھائیوں سب سے زیادہ نہ ہوتی۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ صحابہ کرام نے جتنی بھی جنگیں لڑی، کیسر و کسریٰ کو فتح کیا، جہاں پر بھی صحابہ کرام جایا کرتے تھے تو جنگ سے پہلے کچھ شرائط ہوتی تھی جو کفار کے سامنے رکھی جاتی تھی۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہوتی تھی یا تو آپ جو ہیں مسلمان ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ، جتنی یہ بادشاہت ہے آپ لوگ اپنے پاس رکھو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، اللہ رب العزت کی اطاعت میں آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لو، اپنی جو ہے دولت اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، صرف ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ اس بات کو تسلیم کر لیتا تو اس کے ساتھ صلح ہو جاتی تھی اور اسے مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن دوسری شرط جو ہوتی تھی، اگر کوئی اسلام نہیں لاتا تھا، دوسری شرط یہ ہوتی تھی
کہ آپ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسلام میرے بھائیوں حاکمیت کو چاہتا ہے۔ اسلام کے کافی زیادہ احکامات ایسے ہیں جو سلطنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی بڑا حکم میرے بھائیوں عدل و انصاف کا ہے۔ عدل و انصاف اسی وقت قائم ہوگا جب اسلام کی حاکمیت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں دوسرا جو شرط رکھی جاتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ جو ہے جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی ہماری جو ہے بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، رہو آپ جو ہے اپنے مذہب پر ہی اپنی عبادت کرو، اپنے کاموں میں لگے رہو، لیکن یہ ہے کہ ہماری بات ماننی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں اسلام کے جو احکامات ہیں ایک سلطنت کے حوالے سے انہیں آپ نے تسلیم کرنا ہوگا اور ہمیں جو ہے آپ نے جزیہ دینا ہوگا، یعنی کہ ہماری سلطنت کے اندر آپ شامل ہو جاؤ۔ اگر کوئی انسان اس بات پر بھی نہیں آتا تھا، اس کے بعد تیسرا جو میرے بھائیوں کام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا جہاد۔ اس کے ساتھ قتال کیا جاتا تھا، اور پھر بھی جب مسلمان جہاں پہ کسی جگہ کو فتح کر لیتے تھے، مسلمانوں کا یہ شیوا رہا ہے، یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ کسی کی عبادت گاہ کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور اسی طرح وہ خواتین جو جہاد کے اندر شریک نہیں ہوئی کفار کے ساتھ، ان کو بھی آپ نے قتل نہیں کرنا۔ قتل صرف ان لوگوں کو کیا جائے گا جو آپ کے سامنے مزاحمت کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ کا میرے بھائیوں واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے کر جا رہے تھے، اس وقت میرے بھائیوں تمام وہ لوگ کفار مشرکین مکہ جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے، جب ہجرت فرمائی، اس وقت وہ جو تھے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ تھے۔ ایسے جانی دشمنوں کے بارے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ تمام لوگوں کو بخش دیا گیا تھا، الا یہ کہ کوئی سامنے تلوار لے کے مقابلے میں آئے۔ تو اسلام کا میرے بھائیوں یہ ایک حسن رہا ہے کہ اسلام جہاں پر بھی گیا ہے لوگوں کو میرے بھائیوں اس نے مجبور نہیں کیا کہ آپ ہمارے مذہب کے اندر زبردستی داخل ہو جاؤ۔ یہ سب سے بڑی اس چیز کی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے میرے بھائیوں تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ ہاں، اسلام کو تقویت حاصل ضرور ہوئی ہے جہاد کے ذریعے سے، اسلام کا غلبہ ہوا ہے جہاد کے ذریعے، لیکن میرے بھائیوں جہاد اور قتال کے ذریعے اسلام پھیلا نہیں۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ صرف اور صرف میرے بھائیوں اخلاقیات کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ صحابہ کرام جہاں پہ جایا کرتے تھے، لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کفار کو میرے بھائیوں اسلام میں آنے سے جو چیز روک رہی ہے وہ ہمارے میرے بھائیوں اعمال ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال بہتر کر لیں تو آج بھی میرے بھائیوں جوک در جوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ شوال المکرم کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا، جس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو ایک جو ہے ہیبت ناک شکست کا سامنا ہوا کہ ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ قتل ہو چکے تھے، ان کے اندر ایک جوش انتقام جو تھا وہ ابھر رہا تھا۔ اس کے لیے مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ شام میں سے ہم جتنا بھی جو سفر کر کے آئے ہیں اور اس تجارت سے ہمیں جتنا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے، اس سارے فائدے کو ہم میرے بھائیوں اس جنگ کے لیے استعمال کریں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کیا گیا اور جنگ کی تیاری ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر مشرکین کی جو تعداد جنگ میں شریک ہوئی وہ 3000 افراد تھے، اور جن کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے اور 700 درہیں تھی۔
پورے لیس ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے ارادے سے میرے بھائیوں وہ مکہ مکرمہ سے نکلے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ مکرمہ میں ہی تشریف فرما تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ مشرکین پوری تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ جنگ کا ہے، آپ تیاری فرما لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پہرے دار مدینہ منورہ سے باہر جو تھے وہ ٹھہرا دیے، اور اگلے دن جمعۃ المبارک تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور مشورہ طلب کیا کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے، مدینہ منورہ سے باہر جا کر جو ہے یہ جنگ لڑی جائے یا مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام میں اکثر تعداد جو تھی وہ نوجوانوں کی تھی، اور وہ اس چیز سے بھی میرے بھائیوں شرمندہ تھے کہ ہم غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے غزوہ احد میں باہر جا کے ان لوگوں کا مقابلہ کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے جو صحابہ کرام تھے ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر اس جنگ کو لڑا جائے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ رائے دیکھی کہ میرے صحابہ جو ہیں پرجوش ہیں اور کفار کا باہر جا کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے کر گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنہیں اپنے اوپر زیب تن فرمائی، اور خود جو ہے جسے ہیلمٹ کہا جاتا ہے جنگی سامان اس کو زیب تن فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ منظر دیکھا اور صحابہ اکرام کو یہ لگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بات شاید ناگوار گزری ہے، تو صحابہ اکرام فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم نے رائے دی تھی، باقی ہم آپ کے حکم کے غلام ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں، اگر مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی جنگ لڑنے کا آپ کا ارادہ ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی جب سامان جنگ کا سامان پہن لیتا ہے تو اس وقت تک وہ جو ہے ذہن نہیں اتارتا جب تک وہ جنگ کے اندر یہ فیصلہ نہ کر لے اسے شکست ہو جائے یا فتح ہو جائے۔ تو اب جو ہے ہمیں کوچ کرنا ہوگی اور مدینہ منورہ سے باہر جا کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کو لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور غزوہ احد اس جنگ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مقام احد پر لڑی گئی تھی، ایک پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے، اس کو میرے بھائیوں اس جگہ پر یہ جنگ لڑی گئی جس کی وجہ سے غزوہ احد اس کا نام مشہور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صفوں کو سیدھا فرمایا جنگ کے لیے، اور اپنے پیچھے غزوہ احد کو رکھا اور سامنے مدینہ منورہ کو رکھا۔ غزوہ احد اس پہاڑ کے اندر ایک میرے بھائیوں ایک جگہ ایسی تھی کہ وہاں سے پیچھے سے حملہ کا امکان تھا، پیچھے سے حملہ ہو سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس درے کے اوپر جو ہے ٹھہرایا کہ ہم لوگوں کو فتح ہو یا شکست ہو آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بصیرت تھی، تو ان لوگوں کو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات فرمایا، اور اس کے بعد خود جو ہے جنگ کے میدان میں تشریف لے گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تھوڑی ہی دیر کے اندر مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور مشرکین کو شکست ہونے لگی، اور مشرکین کا یہ جو لشکر تھا وہ پسے پشت ہونے لگا۔ تو یہ جو لوگ تھے جو 50 تیر انداز تھے جن کو وہاں کھڑا کیا گیا تھا، یہ لوگوں نے جب دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اس لیے تعینات فرمایا تھا
کہ یہاں سے حملے کا اندیشہ ہے، اب یہ اندیشہ ختم ہو چکا ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، دوسرے صحابہ اکرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم جا کے مال غنیمت اکٹھا کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو روکا، لیکن وہ جو تھے 10 صحابہ اکرام وہاں پہ ٹھہرے، باقی جو ہیں نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے ایک لشکر کو لے کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ جو فتح تھی مسلمانوں کی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی، اور کسی نے یہ بات مشہور کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو چکے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، وہ شہید ہوئے تو کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جو صحابہ اکرام تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ کچھ صحابہ اکرام تو ایسے تھے جب انہیں اس چیز کا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو وہ حواس باختہ ہوئے، اور ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہماری زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر ہی لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، اور وہ دیوانہ وار لڑنا شروع ہو گئے۔ اور کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جو ہمت ہار کر بیٹھ گئے کہ اب ہم کیا لڑیں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں سے ٹکرانا شروع ہو گئی، اور کفار کے جو جتھے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے گھراؤ کر لیا۔ اس وقت صرف 7 نوجوان ایسے تھے جو انصار میں تھے، اور 7 ہی مہاجرین میں سے صحابہ کرام جن کی کل تعداد 14 بنتی ہے، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار کیا ہوا تھا اور دیوانہ وار جو ہے مقابلہ کر رہے۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کا نام آتا ہے کہ مشرکین کے تیر جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے تو وہ سامنے کھڑے ہوئے، یہاں تک انہوں نے تیروں کا مقابلہ کیا کہ تمام بدن جو ہے ان کے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا اور صحابہ اکرام کو کہا کہ انہیں میرے قریب کیا جائے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر جان دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جنت کو خرید لیا ہے، ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ ایک اور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بتلایا جاتا ہے، ان کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے باہر شور دیکھا، انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر جنگ ہو رہی ہے اور شکست کا منظر ہے، میرے بھائیوں وہ وہاں سے اٹھے اور اسی حالت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر میدان کے اندر شریک ہو گئے اور دیوانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حنظلہ کو جو فرشتے ہیں وہ غسل دے رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھی، ہم نے دیکھا کہ ان کا بدن جو تھا اس طرح گیلا تھا جیسے انہیں کسی نے غسل دیا۔ اور اس جنگ کے اندر سب سے جو ہیبتناک واقعہ پیش آیا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ وہ بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ پیچھے سے وحشی ابن حرب نے حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور مشرکین کا دیوانہ وار مقابلہ بھی کر رہے تھے، اور غزوہ بدر کے اندر انہوں نے بڑے بڑے مشرکین کو قتل بھی کیا تھا، تو مشرکین ان سے اپنا انتقام بجھانا چاہتے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا جو ہے میرے بھائیوں غسلہ کیا گیا، ان کے کان اور میرے بھائیوں ناک کاٹی گئی، اور اس کے بعد مشرکین نے ان کو میرے بھائیوں ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر میرے بھائیوں نہیں بھولتا تھا۔ حضرت بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا آپ کے گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہیں، یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا۔ میرے بھائیوں، اس جنگ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی، میرے بھائیوں، چھوٹی سی نافرمانی، وہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہوئی، اس کا اتنا بڑا وبال پیش آیا کہ 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ یہ صرف کس وجہ سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ مان سکے۔ آج ہم اپنے گرے بانوں میں جھانکیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور کتنے احکامات ایسے ہیں کہ انہیں ہم، میرے بھائیوں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ اگر اس چھوٹی سی نافرمانی پر اتنا بڑا وبال آ سکتا ہے تو ہمارا کیا حال ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے، کورونا کی وبا ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں ہم اسباب تلاش کر رہے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف آج بھی ہماری نظر نہیں ہے۔ ہماری نظر اس طرف اب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، تھوڑی سی بھی آندھی چلتی تھی ہم مسجد نبوی کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ تو آج میرے بھائیوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق لے کر آئیں۔ یقین جانیے جتنی بھی یہ مشکلات میں دور ہو جائیں، اور قرآن کریم کو ہم، میرے بھائیوں، تھام لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہ دو وبال ہیں میرے بھائیوں، جو قرآن کریم کو چھوڑنے کے قرآن بتلا رہا ہے۔ ایک وبال تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم سے اعراض کر لو گے، اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ اعراض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں اس کے احکامات کو ہم چھوڑ دیں گے، اپنی منچاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو ایک دنیا کا وبال جو ہمارے اوپر نازل ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ آج ہم میں سے میرے بھائیوں جس آدمی کے پاس انسان کھڑا ہو جائے، ایک ہی رونا ہے کہ میری پوری نہیں پڑتی، اور اس کا سبب ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس کا سبب قرآن ہمیں کھول کر بتا رہا ہے کہ جب قرآن کے احکامات کو اب چھوڑ دو گے تو آپ کی روزی تنگ کر دی جائے گی۔ یہ دنیاوی وبال ہے۔ دوسرا وبال میرے بھائیوں جو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، اور وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتلایا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا، وہ اندھا اٹھایا جائے گا، اور وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کیا ہو گیا کہ مجھے اندھا کر دیا گیا ہے، میں کیوں اندھا ہو گیا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو دیکھ سکتا تھا۔ آگے اللہ رب العزت بتلاتے ہیں، ان سے جواب دیا جائے گا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، کہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، تو نے انہیں جھٹلا دیا، تو نے انہیں چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں آج یہ تیرا حشر ہوا کہ تجھے اندھا کر دیا گیا ہے۔ یہ دو وبال ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ ہمیں بھگتنا پڑیں گے قرآن کریم کے اعراض کی صورت میں۔ ایک وبال تو وہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں، اگر ہم نے توبہ نہ کی بحثیت قوم میرے بھائیوں اسی طرح ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط رہے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج سے توبہ کریں کہ اللہ رب العزت کی جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں ان سے ہم دل سے توبہ کریں، اور آگے سے اللہ رب العزت کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔